اس کے لیے چھٹے باب سے ایک دن یسوع نے یہودیوں سے کہا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم اتنے انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا نے اس مومنی آج ہم سب کو عید منا رہے ہیں۔ خدا نے اس مسیح کے پاک بدن اور خون کی اس عید کو منانے کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک کاہن پادمس کر رہا تھا اور اس نے اس بات پر شک کیا کہ کیا وہ جو پادمس کر رہا ہے، وہ جو روٹی اور میں کو لے رہا ہے، کیا وہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں تبدیل ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا وہ روٹی اور میں حقیقی طور پر مسیح کا پاک بدن اور خون ہے یا نہیں؟ اس بات پر اس نے شک کیا، اور یہ ریئل معجزہ ہے، حقیقی معجزہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ روٹی اسی وقت ایک گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گئی۔ اسی وقت جو تھا وہ روٹی جو تھا وہ گوشت بن گیا۔ اس کے بعد صرف اور صرف وہ اس گوشت تک محدود نہ رہا، اس کے بعد پھر اس کے ٹیسٹ کیے گئے، اس کو لیبارٹری میں لے کر جایا گیا، اور پھر آپ سب جانتے ہیں آج 100-150 سال کے بعد خداوند یسوع مسیح کے کفن کی رونمائی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ ہاں جی، اس کی رونمائی ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے وہ بلڈ اور جو گوشت تھا اس کے ساتھ انہوں نے میچ کیا، وہ ہو بہو اس کے ساتھ میچ ہو گیا، جس سے اس بات کا انہوں نے یقین کیا، ایمان رکھا کہ یہ جو روٹی ہے، یہ جو گوشت میں تبدیل ہوئی ہے، یہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح کا بدن اور اس کا خون اس میں شامل ہے۔ پھر پاک جمعرات کو تو خداوند یسوع مسیح نے اس عید کو جو تھا وہ تو منایا، اس انسٹیٹیوٹ تو کیا، لیکن اس کے بعد کلیسیا نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اس عید کو سیپریٹلی منایا جائے تاکہ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور اس کے خون کی اہمیت کو واضح کیا جائے، جس کی بنا پر اس کو الگ الگ منایا جانے لگا۔ پاک یوکرسٹ کے بہت سے معجزات ہیں، یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک بتایا، آپ گوگل پہ سرچ کریں، پاک یوکرسٹ کے بہت سے معجزات آپ کو
ملیں گے جس میں خداوند یسوع مسیح کا بدن اور اس کا پاک روٹی اور مے میں تبدیل ہوا۔ ایک اور جو ہے مقدسہ، وہ بیمار تھی، وہ چرچ نہیں جا سکتی تھی، اور یہ میں آپ کو ریئل سٹوریز بتا رہا ہوں۔ وہ مقدسہ چرچ نہیں جا سکتی تھی، یقینی طور پر وہ اپنی حیات میں تو مقدسہ نہیں تھی، لیکن اس کا یوحنس پہ ایمان بہت تھا، ایمان رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ جب میں مسیح کے بدن کو لے لیتی ہوں تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ وہ بیمار تھی اور معجزانہ طور پر وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوتی تھی، دعا کرتی تھی مسیح کے بدن کو حاصل کرنے کے لیے، ہر وقت اس کے دل میں یہ خواہش رہتی تھی، معجزانہ طور پر مسیح کا بدن جو تھا وہ اس کی زبان پر آ جاتا تھا۔ یہ ریئل سٹوریز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کو جو ہے سائنٹیفکلی پروف کیا گیا کہ یہ پروف ہے۔ یہ سٹوریز جو ہیں، مطلب یہ جو معجزات جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف معجزے کے طور پر ہوئے تو ہیں، لیکن ان کو سائنٹیفکلی پھر ان کو ٹیسٹ بھی کیا گیا، لیبارٹری میں بھی ان کو چیک کیا گیا، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ یہ در حقیقت مسیح کا بدن اور اس کا خون ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ پاک شراکت لیتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لیتے ہیں؟ آپ مسیح کے بدن کو لیتے ہیں، کیا آپ مکمل طور پر اس کے بدن کو سمجھ چکے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو میں لے رہا ہوں وہ در حقیقت مسیح کا بدن ہے؟ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کو مکمل طور پر سمجھ چکے ہیں؟ آئے نہیں سمجھتے ہیں مکمل طور پر؟ میں تو نہیں سمجھتا ابھی تک۔ یہ بھید ہے، ایک روٹی اور میں کس طرح مسیح کے پاک بدن اور خون میں تبدیل ہوتی، یہ ایک بھید ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی آپ نے سنا، تسبیح شرح کی کتاب، جب خدا نے آسمان سے ان کو من عطا کیا اور جب وہ بھوکے تھے اس وقت ان کو روٹی عطا کی، اور جس وقت پیاسے تھے اس وقت ان کو پینے کے لیے دیا۔ آج جب ہم خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی پر غور کرتے ہیں، لفظ عہد اسے ہم نے سنا ہے، تو عہد پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ کس کے ذریعے سے باندھا گیا؟ خون کے ذریعے سے، بلڈ کے ذریعے سے، خون کے ذریعے سے عہد کو باندھا گیا۔ پہلا عہد جو تھا پرانے عہد نامے میں، نوح کے ساتھ خدا نے کیا عہد باندھا کہ میں اب کسی بھی شخص کو پانی کے ساتھ کبھی بھی ہلاک نہ کروں۔ نوح کے ساتھ خدا نے عہد باندھا، تو پہلے تو ہلاک ہو چکے تھے، لیکن خدا نے عہد باندھا کہ میں کسی بھی شخص کو پانی کے طوفان سے کبھی بھی ہلاک نہ کروں گا۔ یہ عہد خدا نے جو تھا وہ نوح کے ساتھ باندھا۔ موسیٰ کے ساتھ خدا نے کیا عہد باندھا؟ موسیٰ کے ساتھ خدا نے یہ عہد باندھا کہ تو بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر کہاں پہنچائے گا؟ کنعان کی سرزمین، وعدہ کی سرزمین۔ ابراہیم کے ساتھ خدا نے کیا عہد کیا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا۔ یہ عہد خدا نے اس کے ساتھ کیا۔ پھر داؤد کے ساتھ کہ تیری بادشاہت کا کبھی بھی آخر نہ ہوگا۔ عہد پرانے عہد نامے میں خدا نے اپنے انبیاء کے ساتھ عہد باندھے، کووننٹ۔ یہ کانٹریکٹ نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ یہ کووننٹ۔ کووننٹ جو ہے وہ عمر بھر کے ابدی ہے۔
وہ ہمیشہ تک رہنے والا ہے، اور کانٹریکٹ جو ہے وہ 3 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا یا 10 سال کا۔ لیکن بائبل مقدس میں جب ہم عہد کی بات کرتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں خدا نے اپنے انبیاء کے ساتھ عہد باندھا، لیکن نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھا رہے ہیں تو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو جب روٹی اور اس کے بعد جب میں دیتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نئے عہد میں، یہ کیا؟ یہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے۔ پرانا عہد، وہ پرانا عہد جو تھا وہ پرانے عہد نامے میں باندھا گیا اور خون کے ذریعے سے باندھا گیا۔ ابھی نیا عہد خداوند یسوع مسیح باندھ رہا ہے، وہ بھی کس چیز کے ذریعے سے باندھ رہا ہے؟ خون کے ذریعے سے۔ ہم آج کی پہلی تلاوت میں جب ہم سنتے ہیں تو تسبیح شرح میں اس سفر کی یاد ہے جو بنی اسرائیل قوم نے مصر کی غلامی سے نکل کر وعدہ کی سرزمین کی طرف کیا، اور اس دوران ان کے اوپر جو آفات آئی، جو مشکلات آئی، خدا سے انہوں نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ خدا نے انہیں کھانے کے لیے من اور پینے کے لیے انہیں چٹان سے پانی عطا کیا۔ اس سے پہلے وہ ملک مصر میں تھے، ملک مصر میں تھے، اور خدا نے موسیٰ سے عہد باندھا کہ آخری کھانا یعنی فصح کا انتخاب کیا گیا۔ فصح کے وقت جب بلوں کو ذبح کیا جاتا، ان کا خون جو تھا وہ چوکٹوں پر لگایا جاتا تھا، چوکٹوں پر لگایا گیا، اور موت کا فرشتہ جب وہاں سے گزرا تو بنی اسرائیل قوم کے سارے پہلوٹے بچ گئے، اور جو مصر کے پہلوٹے تھے وہ سب مر گئے۔ یہ اس عید کو منانے کے لیے، اس عہد کو یاد رکھنے کے لیے خروج کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے ابدی فرض ہوگا۔ اسے فرض کے طور پر منانا ہے، ابدی فرض کے طور پر تم نے اس کو مناتے رہنا ہے۔ اور اس طرح خداوند یسوع مسیح نے جب یوخرسٹ کا انتخاب کیا، یوخرسٹ کو منانے کا انتخاب وہ کب کیا؟ فصح کے موقع، فصح کے موقع خداوند یسوع مسیح نے فصح کے وقت جو ہے وہ پاک یوخرسٹ کا انتخاب کیا، پاک یوخرسٹ جو تھا وہ منایا۔ فصح موت سے رہائی تھی۔ جب بنی اسرائیل قوم جو تھے وہ مصر سے نکلے تو وہ موت سے نکل کر کا زندگی کی طرف انہوں نے سفر کیا، اس ابدی گھر کی طرف، مسکن کی طرف، اس وعدہ کی سرزمین کی طرف جس کا خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وہ اس موت میں تھے، وہ دبے ہوئے تھے، وہ اپنی زندگی جو تھے وہ گناہوں میں گزار رہے تھے، اور فصح کے موقع پر جب اس عید کو منایا گیا، جب برے کا لہو جو تھا وہ چوکٹوں پر لگایا گیا، چوکٹوں پر لگانے کے وسیلہ سے وہ بچ گئے۔ آج بھی جب ہم پاک شراکت میں حصہ لیتے ہیں، پاک پس میں حصہ لیتے ہیں، پاک شراکت کو حاصل کرتے ہیں، اس فصح کو مناتے ہیں، اس فصح کی یاد کو جو برے کا لہو انہوں نے اپنی چوکٹوں پر لگایا، ہم اس برے کے لہو کو، اس گوشت کو جب ہم کھاتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، تو وہ موت جو ہے وہ ہمارے لیے موت نہیں رہتی، بلکہ وہ ہمارے لیے ابدی زندگی بن جاتی ہے۔ وہ ہمارے لیے ابدی زندگی، ابھی موت جو ہے وہ ختم ہو چکی، ابھی ابدی زندگی خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے پاک بدن اور خون کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ ہم انجیل مقدس کی طرف آتے ہیں، مقدس یوحنا کی انجیل سے آج کی انجیل لی گئی ہے۔ اس کا آپ جو ہے وہ یہ چھٹا باب اس کی 55ویں آیت سے ہے۔ اگر آپ اس کو شروع سے پڑھیں، 6 باب کو شروع سے پڑھیں تو یہاں پر ایک معجزہ ہوا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6
یہاں پر ایک معجزہ ہوا ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ بہت کم لوگوں کو پتا ہونا ہے کہ کون سا معجزہ ہوا ہے. کون سا؟ دل خوش ہو گئے. کیا بات، زبردست. 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ یہاں پر ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح تباریہ کی جھیل کے کنارے اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے اور لوگ جو اس کی تعلیم کو سن کر، اس کے معجزات کو دیکھ کر لوگ اس کے پیچھے چلے آئے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح جب وہ لوگ جو ہے وہ تھک جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو آزمانے کے لیے کہتا ہے کہ انہیں کچھ کھانے کو دو. خداوند یسوع مسیح کو خود بھی پتا تھا کہ شاگردوں کے پاس کتنا کھانا ہے. خداوند یسوع مسیح تو خود بھی جانتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ ان سے کیوں کہا؟ یہ دراصل خداوند یسوع مسیح نے ان کو آزمانے کے لیے کہا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کے پاس وہ الہی قدرت ہے، وہ معجزات کی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان کو روٹی بھی عطا کر سکتا ہے اور پانی بھی عطا کر سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز جو تھا، یوحنا کی انجیل اس کا جو ہے وہ 2 باب 7 نشانات کا ذکر ہے. تو پہلا نشان جو تھا وہ کون سا تھا؟ کانائے جلیل میں خداوند یسوع مسیح کا پانی کو کس میں تبدیل کرنا. دوسرا معجزہ خداوند یسوع مسیح نے جو کیا وہ سر رشتہ دار کا جو بیٹا تھا اس کو ٹھیک کیا. پھر تیسرا بزاقہ کا لنگڑا. چوتھا روٹیوں کا معجزہ. 5واں یسوع کا پانی پر چلنا. 6واں نابینا کو شفا عطا کرنا. اور 7واں لازر کا زندہ کیا جانا. یہ 7 نشان جو تھے یہ خداوند یسوع مسیح نے جو تھا وہ یوحنا بتاتا ہے کہ یہ 7 نشانات جو ہے یہ اس انجیل میں پائے جاتے ہیں. چونکہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب جب خداوند یسوع مسیح نے پانی کو میں تبدیل کیا تو لکھتا ہے، مقدس یوحنا لکھتا ہے کہ نشانوں کا یہ شروع خداوند یسوع مسیح نے اس معجزہ کے ذریعے سے کیا. اور پھر اس کے بعد اگلے 6 معجزات جو ہیں، 6 نشان جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے، میں نے ذکر کیا کہ یہ جو پاک بدن اور خون کا جو عطا کیا جانا ہے وہ کب کیا؟ عید فصح. یہودیوں کی 3 بڑی عیدیں ہیں. میں نے وہاں پر بھی ذکر کیا، آپ کو میں پہلے بھی بتاتا ہوں یہودیوں کی 3 بڑی عیدیں کون سی ہیں؟ اور عید ذرا اونچی بولیں باقیوں کو بھی پتہ چلے. عید فصح، عید خیام اور عید خمسین. عید فصح یعنی مصر سے رہائی کے بعد بنی اسرائیل قوم کا جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر کرنا. اور ہر سال ہر یہودی مرد اس پر یہ فرض تھا کہ ان تینوں عیدوں کو منانے کے لیے دنیا کے جس بھی ملک میں رہتے ہیں، میں نے عید پینتیکوست پہ بھی بتایا تھا کہ دنیا کے جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہ اس عید کو منانے کے لیے یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہ ان کے لیے فرض تھا کہ اس عید کو منایا جائے. عید خیام جسے ہم خیموں کی عید کہتے ہیں. کون سی عید کہتے ہیں؟ خیموں کی. یہ خیموں کی عید کون سی ہے؟ یہ خیموں کی عید وہ عید ہے جب بنی اسرائیل قوم وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر کر رہے تھے تو وہ کہاں پہ رہتے تھے؟ خیموں میں رہتے تھے. خیموں میں رہنے کی وجہ سے وہ اس بات کو یاد کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ مسافر تھے اور انہوں نے خیموں میں رہ کر جو ہے وہ سفر کیا. وہ سفر کرتے تھے، خیموں میں رہتے تھے اور پھر سفر کرتے تھے. اس عید کو منانے کے لیے ہر سال یہودی آج بھی خیموں کی عید مناتے ہیں اور یروشلم میں جا کر رہتے ہیں. پھر عید خمسین
جسے پینٹیکوسٹ کا نام دیا جاتا ہے، پینٹیکوسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے پہلے پھلوں کی۔ کون سی ہے؟ پہلے پھلوں کی۔ جب یہودی لوگ اپنے پہلے پھلوں کا نذرانہ دیا کرتے تھے تو اسے عید خمسین کہا جاتا تھا، پہلے پھلوں کی۔ خداوند یسوع مسیح نے فصح کے موقع پر اس جو پاک بدن اور خون ہے اس کا جو دیا جانا عید فصح کے موقع پر دیا۔ یعنی جس طرح میں نے ابھی بھی ذکر کیا، جس طرح بنی اسرائیل قوم وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر کر رہے تھے، وہاں سے آزادی حاصل کی، ہم بھی پاک یوخرسٹ میں شامل ہونے سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں، ہمیں بھی آزاد کیا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے گناہوں سے رہائی پا کر آزادی کی زندگی بسر کرتے ہیں، آزادی میں رہتے ہیں۔ یہ ہے مسیح کے پاک بدن اور خون میں شرکت، یہ ہے مسیح کا پاک بدن اور خون کا منایا اور اس کا حاصل کیا جانا۔ ہم جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم صرف اور صرف عشاء ربانی یا صرف اور صرف ہم یادگاری میں رہ جائیں گے کہ جی وہ تو یاد ہے، وہ تو ریممبر کیا جانا ہے، وہ تو صرف اور صرف یادگاری اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اس وقت مسیح نے جو ایکشنز کیے، اس وقت جو مسیح نے کیا اس کو مناتے ہیں، اس چیز کی یادگیری ہے، اس چیز کو ہم یاد کرتے ہیں جب مسیح کہتے ہیں لوگ کھاؤ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا، لوگ پیو یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا۔ تو یہ اس چیز کو صرف اور صرف یاد کرنا نہیں بلکہ جو مسیح نے اس وقت منایا اس کو منایا جانا ہے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں اس میں گریک زبان میں جھکنا، جھک کر کسی چیز کی طرف جھکنا، یعنی جب وہ فصح کے وقت آخری کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے جھک کر اس کھانے کو کھایا۔ صرف اور صرف وہ وہاں پر بیٹھے نہیں تھے بلکہ جھکنے کے ساتھ، جھکی ہوئی پوزیشن کے ساتھ انہوں نے اس کھانے کو کھایا۔ اور یہ نہ صرف یادگیری تھی بلکہ یہ ایکشن تھا جو اس وقت ہو رہا تھا، اور وہی ایکشن جو ہے آج ہم کرتے ہیں، اس فصح کو مناتے ہیں، جس فصح میں ہم سب جو ہے وہ آج شرکت کرتے ہیں۔ یہ ہے مسیح کا خود کو توڑنا۔ مسیح نے خود کو توڑا، اپنا بدن ہمیں دیا، خون ہمیں دیا، صلیب پر مر گیا، اور پھر اس کے ذریعے سے مسیح نے ہمیں نجات عطا کی۔ یہ ہے مسیح کے پاک بدن اور خون کو حاصل کرنے کی جو اہمیت ہے، اس کی جو افادیت ہے، تو اس کا جو ہے وہ حاصل کیا جانا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح آج اپنے شاگردوں کے ساتھ جب اس معجزہ کو کر کے واپس آ رہے ہیں تو بہت سے یہودی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح انہیں جھڑکتا ہے، اور انہیں کیا کہتا ہے، تم میرے پیچھے اس لیے نہیں آئے کہ تم نے ان نشانوں کو دیکھا ہے یا ان معجزات کو دیکھا ہے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سے، اس لیے نہیں آئے کہ تم نے ان معجزوں کو دیکھا، اس معجزے کو جو روٹیوں کا معجزہ کیا گیا ہے اس کو دیکھا ہے، بلکہ تم روٹیاں کھا کر سے ہو۔ ایک شخص بولتا ہے تو کون سا معجزہ میں دکھاتا ہے، تو کیا دکھاتا ہے، تو کون سا نشانہ میں دکھاتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا، زندگی کی روٹی وہ ہے، جہان کی روٹی وہ ہے جو دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے کہا خداوند ہمیں بھی وہ روٹی عطا کر۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، جو اس کو کھائے گا وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ مسیح خداوند انہیں، حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے ایک دن پہلے روٹیوں کا معجزہ کیا ہے، یہودی آ کر اس سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم اگر صرف اور صرف اور جی چلو دعائیں کرنی ہے، میں
یہ کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ویسے آپ کو ایک انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ ایک گھر میں گیا، آپ کو پتہ میں آج کل وزٹ کر رہا ہوں، آج کل کیا ویسے میں پورا سال ہی ہو گیا۔ ایک گھر میں گیا اور میں نے ان کو کبھی بھی چرچ نہیں دیکھا اور مجھے 1 سال سے زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا جی آپ لوگ چرچ نہیں آتے، اتنی حفاظت نہیں سکتے آتے ہیں۔ میں کہا پھر تسی ملتے تھے آتے ہیں؟ نہیں اسی آتے ہیں۔ میں کہا کتنے آتے؟ جی اسی پاک جمعے کو آئے سن۔ اچھا، میں نے کہا اس کے علاوہ نہیں صرف پاک جمعے پہ سے ایسا۔ میں کہا مطلب تسی کرسمس پہ آتے ہو کہ تسی ایسٹر پہ آتے ہو تو پاک جمعے پہ آتے ہو، بس اس کے علاوہ لاگے تھوڑا ایمان نہیں ہے کسی بھی چیز نہیں۔ تو ساڑھے نا 5 بجے دعا ہوتی ہے اور روز کے ایسی ہوتے ڈھوک جاتے۔ میں کہا کتنی ہوتی ہے؟ جی فلانی جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ ادھر 5 بجے ہر روز جا سکتے ہیں تو آپ سنڈے کو چرچ کیوں نہیں آ سکتے؟ جی ہمیں یہ نزدیک پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ مسیح کا بدن اور خون لیتے ہی نہیں ہیں تو آپ میں زندگی کیسے؟ مسیح نے خود کہا کہ جو میرا گوشت نہیں کھاتا اور میرا خون نہیں پیتا اس میں زندگی نہیں ہے، اس میں تو زندگی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ کیسے جیتے ہیں، آپ کا کیسا ایمان ہے؟ پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ میں نے انہیں یوکرس کے بارے میں تھوڑی سی تعلیم دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ چرچ آئے۔ آپ سے بھی میں یہی بات کر رہا ہوں، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ دعائی کرنی ہے تو فلانا چرچ ہے، فلانی ہے چیز نزدیک ہے تیرے نہیں چلے جانے، تو پھر مسیح کا بدن اور خون تو آپ نے نہ لیا۔ جو ریئل پریزنس ہے جس کو ہم مناتے ہیں کہ مسیح اس روٹی میں حقیقت موجود ہے، اپنی الوہیت کے ساتھ موجود ہے، پھر تو ہم نے اس کو نہ لیا نا۔ تو پھر جیسا مسیح خدا کہتا ہے کہ جو نہ جس طرح سے مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسیح کے بدن اور خون کو نالائق طور پر لیتا ہے تو وہ اپنی سزا کھاتا اور اپنی سزا پیتا ہے۔ اگر ہم اسے نالائق طور پر لیتے ہیں، مسیح نے کہا کہ جو اس کو نہیں کھاتا، جو اس کو نہیں پیتا، اس میں تو زندگی نہیں ہے۔ اس لیے مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کی عید ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ جس طرح مسیح کا بدن ایک ہے، جس طرح مسیح کہتا ہے بدن تو ایک ہے لیکن اعضاء فرق ہے، ہر ایک اعضاء کے ایک فرق کام ہے۔ ہم ایک ہی بدن میں سے کھاتے ہیں، یوکرسٹ متحد کرتی ہے۔ دیکھیں آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، متحد ہو کر بیٹھے ہیں۔ یوکرسٹ نے آپ کو بلایا ہے، آپ یوکرسٹ میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ پاک شراکت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یوکرسٹ متحد کرتی ہے، یوکرسٹ نے جوڑا ہے، یوکرسٹ یونائٹ کرتی ہے۔ مسیح کا بدن یونائٹ کر رہا ہے، ایک ہی بدن ہے، ایک ہی بدن جو ہے ہر ایک شخص کھائے گا، میں بھی اس کو لوں گا، آپ بھی اس کو لیں گے، تو یہ ہم سب مل کر مسیح کا کیا اسرائیلی بدن بناتے ہیں۔ یوکرسٹ متحد کرتا ہے، یوکرسٹ ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، یوکرسٹ ہمیں یگانگت میں لے کر آتا ہے، یوکرسٹ ہمیں جو ہے ایک خاندان بناتا ہے، ہم ایک خاندان میں آتے ہیں، یوکرسٹ ہمیں پاک کرتا ہے اور یوکرسٹ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی پہلے ذکر کیا، جس طرح بنی اسرائیل قوم گناہوں کی غلامی سے آزاد ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے گناہوں کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں۔ یوکرسٹ مسیح کی عظیم قربانی کی یاد ہے۔ ہم ہر پاکمس میں مسیح کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے دکھ اٹھائے، اس نے تکلیفیں سہی، کس طرح وہ صلیب پر مرا اور کس طرح وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ یوکرسٹ جو ہے وہ مسیح کی عظیم قربانی کی یاد ہے، اور ہم ہر ایک بار ہر روز اس قربانی کو، اس یاد کو، اس عظیم قربانی کو ہر روز یاد کرتے ہیں، پاکمس کو کرنے کے ذریعے سے، پاکمس میں شامل ہونے کے ذریعے سے، یوکرسٹ کو حاصل کرنے کے ذریعے سے۔ ہم جب مسیح کو لے لیتے ہیں تو مسیح ہم میں آ جاتا ہے، ایسے ہی ہے، مسیح ہم میں آتا ہے تو ہم دوسرے مسیح بن جاتے ہیں۔ مسیح ہم میں پاک شراکت کے ذریعے سے آتا ہے تو ہم مسیح ہو جاتے ہیں، مسیح بن جاتے ہیں، مسیح ہم میں آ جاتا ہے تو مسیح جیسے کام کیوں نہیں کرتے؟ جب مسیح خود
پاک بدن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہم پھر بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی جو ہے اونو چھیڑ اے کر فلانا کر، تو ہم کیوں آپس میں متحد نہیں ہوتے؟ یوکرسٹ لینے کے لیے ہم یہاں پر متحد ہو جاتے ہیں، اے وہیں باہر نکلو گے وہ کوئی عہدے خلاف گال کر رہے، کوئی عہدے خلاف گال کر رہے، کوئی عہدے پیچھے لا کے، کوئی عہدے پیچھے، تو یہ تو یوکرسٹ کا متحد ہونا نہ ہوگا۔ اس طرح تو یوکرسٹ متحد نہیں کر رہی، یوکرسٹ ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور ہے۔ آپ آج یوکرسٹ کو پاک مسئلے سے نکال دیں تو آپ کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے ایمان ہی ختم ہو جائے گا اگر آج ہم یوکرسٹ کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے نکال دیں، وہ پھر صرف اور صرف ہمارے لیے شاید بنے گا۔ اس لیے ایمان کے ساتھ آئیں، ایمان کے ساتھ اس کو رسیو کریں، اور جس طرح یہ عظیم قربانی کی یاد ہے جس نے ہمیں متحد کیا ہے، اسی طرح خاندانی طور پر متحد ہو کر رہیں، آپس میں کلیسیائی طور پر متحد ہو کر رہیں، جماعت کے ساتھ متحد ہو کر رہیں، مسیح ہونے کا ثبوت دیں، متحد ہو کر رہیں تاکہ مسیح کے اسرائیلی بدن کو بنا سکیں۔ مسیح خدا کے وسیلہ سے